अस्सलाम वालेकुम। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون
ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے نوح کا حال بھی سنا کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا ان کانا کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں میرا مرتبہ اور مقام بہرحال بوجھل لگتا ہے، تم پر بھاری ہے، تو تذکیری بھی آیات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے تمہیں نصیحتیں سنانا تمہارے لیے مشکل ہے، فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم، بس یاد رکھو کہ تمہارا جو بھی جواب ہو، منفی ہو یا مثبت، یہ تشریحی ترجمہ ہے، مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ توکل تو اللہ توکل تو اس میری ساری کوشش میں میرا توکل صرف اللہ پر ہے۔ فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، بس تم اپنے معاملات کو، جو بھی تم میں طاقتیں ہیں، ان کو اکٹھا کر لو۔ امرکم میں معاملات بھی ہیں اور امر طاقت کے معنی بھی رکھتا ہے، بس اس معنی میں ان معنوں سے اس کا مطلب یہ بنے گا تم اپنی ساری طاقتیں اکٹھی کر لو، وہ شرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، یہاں تک کہ تم پر تمہاری کوئی بات بھی مشتبہ نہ رہے، یہ وہم نہ رہے کہ وہ طاقت بھی ہمارے پاس تھی، وہ طاقت بھی ہمارے پاس تھی، وہ بھی ہمارا شریک تھا، وہ ہماری مدد کے لیے آ سکتا تھا، وہ بھی آ سکتا تھا، سب کو بلا لو، یہاں تک کہ کوئی دور کا امکان بھی باقی نہ رہے کہ تم کچھ کر سکتے تھے جو نہ کر سکے ہو، یہ سب کچھ کرو، ثم اقضوا الیہ ولا تنظرون، پھر جو کچھ تم نے مجھ پر نافذ کرنا ہے، جو کچھ تم نے کر گزرنا ہے، کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، یہ اعلان کر دے کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جب تقدیر الہی فیصلہ کرے گی، تمہاری ساری طاقتیں مجتمع ہونے کے باوجود یقیناً ناکام اور نامراد ہوں گی اور تمہیں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو۔ ایک ایسے اللہ کے نبی کا چیلنج تھا جو تنہا تھا، جس کے ساتھ چند ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے جن کو قوم کی نظریں نیچا دیکھ رہی تھیں، انہیں گھٹیا سمجھتے تھے۔ جیسے پنجاب میں غلط مشہور ہے کمی کاری، اس قسم کے کچھ لوگ تھے جو حضرت نوح کے گرد اکٹھے ہوئے اور ساری قوم نے ان کو رد کیا اور تحقیر سے اور تمسخر سے ان کو دیکھا۔ یہ لوگ ہیں جو نوح کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حال تھا اور دعوے اتنے بڑے بڑے، چیلنج اتنا عظیم الشان کہ آدمی کو لڑکھڑا دیتا ہے۔ یہ چیلنج کمزور نہتہ بے بس انسان لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے، ان میں میخیں ٹھونک رہا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، جو کچھ کرنا کر گزرو۔ یاد رکھیں کہ یہ اعلان، حضرت نوح کا یہ اعلان، کشتی کے مکمل ہونے اور کشتی پر سوار ہونے سے پہلے کا اعلان ہے، ورنہ کشتی پر چڑھ کے تو آپ نے قوم کو آواز نہیں دی تھی۔ جب قوم سب کچھ کر سکتی تھی، حضرت نوح آپ کے سامنے، قوم کے سامنے نہتے اور بے بس بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یہ اعلان تھا کہ جو کچھ تم نے کرنا کر گزرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب جماعت احمدیہ کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک زمانے میں حضرت نوح کو حاصل تھی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو کشتی نوح بنانے کا جو حکم تھا اسی غرض سے تھا، اور کشتی نوح بنانے والے نے یہ اعلان کیا تھا کہ تم جو چاہو اکٹھا کر لو، ناک رگڑ لو، تمہاری پیشانیاں گھس جائیں، روتے روتے آنکھوں کے حلقے گل جائیں، مگر یاد رکھو تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو سب کرو، لیکن میرا بال بھی کا نہیں کر سکو گے، میں ضرور بڑھوں گا، ضرور پھیلوں گا، یہاں تک کہ قومیں مجھ سے برکت پائیں گی۔ یہ اعلان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا۔ اس اعلان کو حضرت نوح کے اس اعلان سے ملا کر دیکھیں، بین ہی وہی بات ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم تھا، اور وہ کشتی کیا تھی اس سلسلے میں کچھ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، کچھ اب بھی کروں گا، کچھ آئندہ بھی یہ باتیں ہوتی رہیں گی، مگر یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کشتی میں سوار ہوں، اس کشتی میں سوار ہوں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بنائی ہے، اور جس کشتی کے متعلق حفاظت کا وعدہ ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت
آپ کو ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ اس کشتی میں سوار ہوں اور وہ سارے آپ کی نظر کے سامنے دیکھتے دیکھ کے ایک کے بعد دوسرے ڈوبتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کو تبدیل کرنے کی دنیا میں طاقت نہیں۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مباہلے کے چیلنج دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس سال جو عظیم الشان کامیابیاں جماعت کو حاصل ہوئی ہیں وہ کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے جلسہ سالانہ پر مشاہدہ کر لیں، کچھ اپنے کانوں سے سن لیں، کچھ اور بھی ہیں جن کا ذکر اس سال بھر چلتا رہے گا۔ اور ان کامیابیوں کے مقابل پر دشمن کو جو ذلت اور توہین اہانت نصیب ہوئی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس قدر بے بس ہو چکے ہیں کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی ان کی جان نکلتی ہے۔ آئیں بائیں شائیں الٹ پلٹ بیان دے رہے ہیں، اخبارات میں ان کے بیان اٹھا کر دیکھ لیں۔ جنگ کے بعد صفحات منہ اور داڑیوں سے کالے ہوئے ہوں گے، کئی قسم کی چادریں سروں پہ اوڑھی ہوں گی، کئی قسم کی ٹوپ لگائے ہوں گے، مگر شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو جو ان کو دیکھے بھی، ورنہ کسی کو کیا مصیبت پڑی ہے ان کو غور سے دیکھے، ان میں تلاش کرے کہ کون سا مولوی ہے جس کا چہرہ میں نے دیکھنا ہے۔ ان کے بیانات بڑے بڑے آپ پڑھیں گے، سخت بے چین ہے، سخت بے قرار ہے۔ بڑی بڑی مجالس کے نام پر 100-200-400 آدمیوں کو مخاطب ہوتے ہیں اور بڑے بلند باغ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے احمدیت کو شکست دے دی۔ کیسے شکست دی؟ کہاں دی؟ اس شکست کے کچھ آثار تو دکھاؤ، دنیا کے کس ملک میں دی؟ آپ ساری نظر کل عالم پر دوڑا کے دیکھ لیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ احمدیت کامیابیوں کے بعد کامیابیوں کا سفر کر رہی ہے، ہر فتح کے بعد ایک اور فتح نصیب ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ چھاتی پیٹ رہے ہیں اور منہ سے یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے ہرا دیا، ہم نے ہرا دیا۔ عجیب حالت ہے کہ مار تم کھا رہے ہو تو حواس باختہ ہو رہے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ بھول گئے ہو، نہ منطق رہی نہ دلیل، اور کبھی ایک طرف پناہ لینے کی کوشش کرتے ہو، کبھی دوسری طرف پناہ لینے کی کوشش کرتے ہو، اور جو حالات ظاہر ہو رہے ہیں ان پر کوئی بس نہیں ہے تمہارا، اور منہ سے یہ کہتے چلے جا رہے ہو کہ ہم نے احمدیت کو شکست دی، عبرتناک شکست دی، سب دنیا سے اس کے پاؤں کھاڑ دیے۔ پتہ نہیں پاؤں کھیڑنا یہ کیا کس چیز کو کہتے ہیں۔ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے، یہ تو آپ دن بدن دیکھیں گے کہ ہمیشہ یہ اپنی ذلتوں اور نامرادیوں کے اعتراف میں بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ان کا اعتراف اور طریقے سے ہوتا ہے۔ ان کے اعتراف میں بھی ایک بے اعترافی پائی جاتی ہے، کبھی منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے، کبھی دوسری بات نکل جاتی ہے، اعتراف ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اور منظور چنوٹی نے یہ اعلان کیا یہاں ایک موقع پر اسی سال کے جلسوں میں کہ دیکھو جب میں نے ان کو نکالا تھا پاکستان سے اس وقت ان کی کیا حیثیت تھی، اب یہ سب دنیا پہ پھیل گئے۔ اندازہ کرو، اعتراف کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں کہ دیکھ لو اب تو دنیا میں پھیل گئے، مجھے پیسے دو تاکہ میں ان کا علاج کروں۔ پیسے تمہیں دو، جس طرح پہلے پیسے برباد ہوئے، تمہاری اپنی جائیداد میں تبدیل ہو گئے، لوگوں کے قبرستان تم نے خرید لیے، ان پر چڑھ دوڑے، باقی پیسے دے کے تمہارا کیا بنے گا؟ یہی کچھ ہوگا۔ لیکن سب دنیا کی طاقتیں بھی تمہیں پیسے دیں تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ناممکن۔ ذلت پر ذلت کی مار تم پر پڑتی چلی جائے گی، اور یہ تقدیر ہے جو تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ ضمناً میں نے ذکر کیا ہے، ورنہ اس منحوس شخص کا نام لینا بھی مجھے گوارا نہیں تھا، کیونکہ جب اس کا نام لے دوں تو فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا نام لیا جا رہا ہے یہ اعلان کرتا پھرتا ہے، میری شان دیکھو، میرا نام مرزا طاہر احمد لے رہا ہے۔ عجیب و غریب حماقتوں کی پوٹ ہے یہ شخص، اور ذلتوں اور رسوائی کے جس کو شرم کا نام نہیں آتا، کسی معاملے میں شرم و حیا نہیں، بار بار سمجھایا جا چکا ہے کہ تمہیں تو مر جانا چاہیے تھا، تمہیں تو پھانسی لگ جانا چاہیے تھا، تم اپنے اقرار کی روح سے پھانسی لگ چکے ہو اور اب بول رہے ہو۔ بہرحال یہ ذکر ایسا نہیں جس پلیز ذکر کو زیادہ بڑھایا جائے، صرف اشارتاً
میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کامیابیوں کے بطن سے ضرور حسد پیدا ہوتے ہیں، اور کامیابیوں کے نتیجے میں مومنوں کو جو خدا تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے وہ اس دعا کی نصیحت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ تم اللہ تعالیٰ سے حاسد کے حسد سے اس وقت پناہ مانگو جب وہ حسد کرے۔ میں نے ایک دفعہ درس قرآن میں یہ تفصیل سے بیان کی تھی کہ اس آیت میں عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ بار بار تمہیں ایسے مواقع نصیب ہوتے رہیں گے کہ جب دشمن کو حسد کا موقع ملے گا۔ حسد ایک ایسی چیز بھی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، مگر حاسد جب حسد کرتا ہے وہ ہمیشہ کسی بڑی کامیابی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے۔ اس حسد کا اظہار ایک مکر کی صورت میں، ایک شرارت کی صورت میں، ہمیشہ ایک کامیابی کے نتیجے میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس گہرے مضمون کو یوں بیان فرمایا، من شر حاسد اذا حسد۔ ورنہ ایک انسان کا کلام ہوتا تو من شر حاسد پر ہی بات ختم ہو جاتی، حاسد کے شر سے بچو، لیکن اذا حسد صاف بتا رہا ہے کہ ایسے مواقع آئیں گے حاسد کی زندگی میں کہ اس کو آگ لگ جائے گی، بے قرار ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، کسی طرح اپنی ذلتوں کا بدلہ اتارنا چاہے گا، کسی طرح تمہاری فتح کو تمہاری شکست میں تبدیل کرنا چاہے گا۔ یہ وہ موقع ہے جب خصوصیت کے ساتھ تمہیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، من شر حاسد اذا حسد۔ اس وقت دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ہر طرف بڑی بڑی طاقتیں بھی، ان میں پاکستان بڑی سختی سے ملوث ہے۔ سعودی عربیہ میں ایک باقاعدہ سیل قائم ہے جس کا نام انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کا بنا رکھا ہے۔ اس کا سربراہ ایک ایسا شخص ہے جو خود حسد کی پیداوار ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام سے ساری عمر اس شخص کو شدید حسد رہا، اور ابھی بھی اس آگ میں جل رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس رابطہ عالم اسلامی کا سربراہ بنا ہوا ہے، کویت میں اس کا دفتر ہے۔ وہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے کانوں میں وہ ایسی باتیں پھونکتے ہیں، ایسی آوازیں، ہلکی ہلکی آوازیں دیتے چلے جاتے ہیں جو ان کو اور شرارتوں پر اکساتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک تفصیل ہے جس میں جانا نہیں چاہتا، مگر ہمیں ہر لمحہ لمحہ کی خبر ہے، جس طرح وہ چلاکیاں کرتے ہیں، جس طرح وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کہاں سے ایمبیسڈر تبدیل کر کے کن کو لایا جاتا ہے، کیا ان کو ہدایتیں ملتی ہیں۔ غرضی کہ یہ ساری شرارت کی کوششیں اس وقت پہلے سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ افریقہ نے ان کو آگ لگا دی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ افریقہ ان کو مزید آگ لگاتا چلا جائے گا، کیونکہ افریقن دماغ خدا کے فضل سے معتدل ہے۔ افریقن دماغ میں انصاف پایا جاتا ہے۔ میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ افریقن میں اگرچہ ظاہری طور پر کرپشن بھی ہے، مگر اندرونی طور پر گہری کرپشن نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں تفصیل سے اگر آپ کو تجزیہ کر کے دکھاؤں، غالباً پہلے کر بھی چکا ہوں، تو آپ تسلیم کریں گے کہ واقعتاً اس کی جلد کالی ہے مگر اندر سے سفید ہے۔ افریقن کا دل روشن ہے، ضمیر روشن ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی احمدیت کے خلاف وہاں سازشیں ہوئیں تو افریقن لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بالکل سختی سے ان کو رد کر دیا۔ غانا کی ایک مثال ہے، اس میں بارہا دشمن نے کوششیں کی، شرارتیں کی، میٹنگیں بلائی گئیں۔ اسی عالم رابطہ عالم اسلامی کے تحت مصر میں ایک دفعہ میٹنگ بلائی گئی، اور افریقہ میں خصوصیت سے غانا کو اس بات پر اکسایا گیا کہ یہ احمدیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، لیکن غانا کی جوتی کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ افریقن کا ایک کردار ہے، اور یہ ہے کہ اگر منطق کی بات کرو تو ان کو بات سمجھ آتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ افریقہ کی ایک تاریخ ہے جو اسی مرکزی نقطے کے گرد بنی گئی ہے۔ تمام افریقہ کی تاریخ میں آپ کو مذہبی طور پر
یہ بنیادی بات دکھائی دے گی کہ افریقہ کے ایک گھر میں کرسچنز بھی ہیں، بے مذہب بھی ہیں، ان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ بت پرست نہیں ہوا کرتے. ضروری نہیں کہ سب بت پرست ہوں. دہریہ، بے خدا لوگ، ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں جن کو پیگن کہا جاتا ہے. اور یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایک گھر میں سب بس رہے ہیں. کسی کا ایک رشتہ دار کچھ اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا ایک رشتہ دار کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے. مذہب کی بنا پر خصوصیت سے غانا نے فساد کو برداشت نہیں کیا، اور اگر فساد برپا کیے گئے ہیں تو شمال میں ارادتاً کیے گئے ہیں، اور اکثر ایسے فسادات مسلمان کو مسلمان سے لڑانے والے فسادات تھے. بہرحال میں آپ کو مختصراً افریقہ کا مزاج سمجھا رہا ہوں. یہاں اگر مذہب کے نام پر فساد آیا ہے تو شمال سے نیچے اترا ہے. جہاں بعض بگڑے ہوئے مسلمان علماء نے مذہب میں دخل اندازی شروع کی اور خود خدا بن بیٹھے. سارے افریقہ میں جہاں بھی مذہب کے نام پر فساد آیا ہے شمال سے صحرا کے پار نیچے اترا ہے. افریقہ کا اپنا مزاج یہ نہیں ہے، اور اس بات پر افریقہ فخر کرتا ہے کہ ہم مذہب کو خدا پر چھوڑتے ہیں اور حکومت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ساری تاریخ میں، یعنی احمدیت کی جو بھی تاریخ افریقہ میں بنی ہے، ایک بات وہاں کے سربراہوں نے بھی اور دانشوروں نے بھی بڑے زور سے کہی اور تسلیم کی اور بار بار یہ کہا کہ احمدیہ جماعت مذہب کے نام پر کوئی افتراق پیدا نہیں کرتی. بار بار یہ تسلیم کیا کہ احمدیہ جماعت نہ مذہب کے نام پر دوسرے مذہبی فرقوں سے افتراق کر کے ان کے خلاف کسی قسم کی اشتعال انگیزی کرتی ہے، نہ یہ جماعت سیاست میں دخل دیتی ہے اور سیاست کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کرتی ہے. ایسی جماعت ہے جو خدمت کر رہی ہے، اور جہاں ان کا رسوخ بڑھتا ہے وہاں بھی سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور وہاں بھی جو دوسری قومیں آہستہ آہستہ ایک اقلیت میں تبدیل ہو رہی ہیں ان سے ان کا حسن سلوک جاری رہتا ہے. یہ جماعت احمدیہ کا کردار ہے جو افریقہ میں ابھرا ہے اور افریقہ نے اسے تسلیم کیا ہے. تمام سربراہان حکومت اس بات کی عزت کرتے ہیں اور احمدی کو ہمیشہ عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نے افریقہ میں ایک مثبت کردار ادا کیا ہے اور اپنے مذہب کو کبھی بھی فساد اور حقوق تلفی کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ احمدی نے جب بھی وہ زیادہ اچھا احمدی ثابت ہوا غیروں کی خدمت کی، مذہب سے بے نیاز ہو کر کہ کون سا کس کا مذہب ہے، عیسائیوں کی خدمت کی، پیگنز کی خدمت کی، ہر جگہ برابری کا سلوک کیا ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں اب دشمن کی سازش ہے کہ وہاں مذہب کے نام پر افتراق پیدا کرے، اور یہ سازش پاکستان میں پنپی ہے اور کویت میں آ کر آئل ڈالر کے ذریعے اس نے نئے رنگ پکڑے ہیں، اور پورا زور لگایا جا رہا ہے جو ایک دفعہ پہلے بھی لگایا گیا تھا. تیری چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح افریقہ کے ایک حصے کو ہم چھین لیں اور گویا اس حصے کو پاکستان کا سیٹلائٹ بنا دیا جائے، وہاں فساد پنپے اور وہاں سے پھر فساد ایکسپورٹ ہو باقی افریقہ کے نام جائے. یہ سازش ہے جس کے متعلق میں جماعت کو آگاہ کرتے ہوئے یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے ایسے ہی موقعوں کے لیے فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. جب بھی حاسد حسد کرے گا اس وقت تم خدا کی پناہ میں آنا. امر واقعہ یہ ہے کہ ہماری تو ایک ہی پناہ ہے، وہ خدا ہی کی پناہ ہے، مگر شعوری طور پر خدا کی پناہ میں آنا ایک اور معنی بھی رکھتا ہے. یہ رہن دو. خدا کی پناہ تو ہر شخص مانگتا ہے،
جب کسی کو مصیبت پڑے، جب کشتیاں ڈوب رہی ہوں، تو انسان کہتا ہے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، یہاں تک کہ دریا بھی خدا کی پناہ مانگنے لگتے ہیں، مگر وہ پناہ مل بھی جائے تو فائدہ نہیں دیتی۔ یہاں جس خدا کی پناہ میں آنے کا تعلق ہے، وہاں وہ تمام امور جو حسرت پیدا کرتے ہیں وہ نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اور ان نعمتوں کا انکار انسان کر ہی نہیں سکتا، اور ان نعمتوں کے ساتھ یہ فساد چمٹے ہوئے ہیں، حسد چمٹا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم پر نعمتیں عطا کروں، تمہیں نعمتیں عطا کروں گا، تمہارے مراتب بڑھاتا چلا جاؤں گا، ایک حالت سے تم دوسری حالت کی طرف ترقی کرو گے۔ اس وقت اگر دشمن تمہیں تنگ کرے اور تمہارے خلاف منصوبے بنائے تو زچ نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ایسی نعمت عطا کی کہ اس کے ساتھ ایک اور مصیبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خدا کی پناہ میں آؤ اور ان نعمتوں کی حفاظت خدا سے چاہو۔ جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ ان نعمتوں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، مگر خدا کی پناہ میں آنے کا معنی کشتی نو میں آنا ہے، کیونکہ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ خلاصہ ہے خدا کی پناہ کا۔ ایک کشتی بنائی جا رہی ہے جو تباہی سے پہلے بنائی جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک اہم مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ مومن جب خدا کی پناہ میں آتا ہے تو مصیبت کے وقت نہیں آتا، مصیبت سے پہلے آتا ہے۔ حضرت نوح جب خدا کی پناہ میں آئے اور آپ کے ماننے والے جب خدا کی پناہ میں آئے تو مصیبت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، دور نزدیک کہیں وہ مصیبت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس لیے غیب خدا پر، خدا کی غیب کی طاقتوں پر ایمان رکھنے والے ہی تھے جو خدا کی خاطر پناہ مانگ رہے تھے اور پناہ میں آ رہے تھے، اس کے لیے محنت کر رہے تھے، جبکہ دشمن کو ایسا کوئی عذاب کہیں دور نزدیک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ امن میں ہوں اس وقت یہ جانتے ہوئے کہ من شر حاسد اذا حسد کا مضمون آپ پر، آپ کی خاطر ایک نئے رنگ میں ظاہر ہوگا، اس وقت خدا کی پناہ میں آئیں، اس وقت خدا سے پناہ مانگیں امن کی حالت میں۔ اور امن کی حالت میں جو پناہ مانگتا ہے اسے مصیبت کے وقت ضرور پناہ دی جاتی ہے، اور جو امن کی حالت میں پناہ نہیں مانگتا مصیبت کے وقت اسے کوئی پناہ نہیں ملتی۔ بس اب اپنی حالت کو اس پہلو سے درست کرو، اور ہر جگہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ افریقہ کی ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں بھی احمدیت ترقی کرے گی وہاں حسد نے ضرور زور مارنا ہے۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں حسد اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ حقیر دیکھتے ہیں، ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ آپ کو حقیر دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں تو یہ ان کی عزت، ان کی شرافت اور سویلائز ویلیوز جن کو وہ کہتے ہیں، تہذیب اور تمدن کے تقاضے ہیں کہ کمزور چھوٹے چھوٹے آدمی جو گرے پڑے ہیں بیچارے، ان کی اچھی باتیں دیکھو تو ان کی تعریف کر دیا کرو۔ لیکن یہی تعریف خطرناک غیظ و غضب میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مستقبل بن رہے ہیں، یہ اٹھ کر اوپر آ رہے ہیں، یہ ہماری قوم کو اپنے رنگ میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جس کو آیت وحاسد اذا حسد اس پر اطلاق پاتی ہے، اور اگرچہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی مگر آئندہ نظر آ جائے گی۔ بس آج وقت ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اللہ کی پناہ کی خاطر اس کشتی کی تعمیر شروع کریں جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ جتنے میرے خطبات ہیں اب تک وہ اسی مضمون سے تعلق رکھتے ہیں، کس طرح آپ خدا کے ہو جائیں اور خدا ہی کے ہو جائیں، اسی پہ توکل کریں، اسی پر ہر امید ہو، ہر فضل سمجھیں کہ اس کی طرف سے آیا ہے،
ہر فضل سمجھیں کہ اسی کی حفاظت میں رہے گا تو فضل رہے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ جیسے آسمان کا پانی اترتا ہے تو اسے سنبھالا جاتا ہے، خدا کے فضل بھی آپ کے شکر کے کٹوروں میں سنبھالے جائیں گے۔ یہ سارے امور اب کرنے والے ہیں، اور وہ افریقہ جہاں یہ شرائط ابھی نہیں پہنچی، اس افریقہ کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے آپ کو اب تیار کرو، اور بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تمہیں سنبھال کر پھر مزید ترقیات عطا فرماتا چلا جائے، یہاں تک کہ ہر حسد کی گود سے ایسے خدا کے فضل پھوٹیں جو مزید حسد کا مطالبہ کرتے ہوں۔ اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بندے ہیں، جو وقت کے اوپر خدا کی پناہ، وقت کے اندر خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح کے الفاظ میں ہم ان سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے کر گزرو، اپنے پیادہ بھی چڑھا لاؤ، اپنے سوار بھی دوڑاؤ، ہمیں ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرو، ہمارے سارے راستے بند کرو، مگر یاد رکھو کہ تمہارا انجام نوح کی قوم کے انجام سے مختلف نہیں ہوگا۔ خدا کی امن کی کشتی میں اگر کوئی جماعت سوار ہوگی تو جماعت احمدیہ سوار ہوگی، اور خدا کی امن کی کشتی میں جماعت احمدیہ سوار ہے، کیونکہ کشتی بنانے سے پہلے ہی یہ سوار ہو چکی تھی۔ کشتی تو ایک ظاہری مثال تھی، اگر پہلے کشتی نوح کی جماعت پہلے ہی کشتی میں سوار نہ ہوتی تو ان کے لیے یہ کشتی کوئی بھی کام نہ دیتی۔ بس ذرائع خدا بنائے گا، اور جب خدا ذرائع بناتا ہے تو پھر مطلع فرماتا ہے کہ اس طرح بناؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو بچانے کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ امن میں آنے والے تھے ان کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم حضرت نوح کے متعلق فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا رہا تھا اس طرح کی کشتی بناؤ، یہاں کیل ٹھونکو، یہاں یہ کام کرو، وہاں وہ کام کرو۔ بے آیوننا، وہ کشتی خدا کی آنکھوں کے سامنے بنائی جا رہی تھی اور اس کی ہر تفصیل میں دخل دے رہا تھا۔ یہ معاملہ ہر شخص کے ساتھ ہمیشہ دہرایا نہیں جاتا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ کشتی والے ہیں، آپ ہی نوح ہیں، اس لیے آپ کی خلافت کے طور پر اسی خلافت کی ساکھ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی مطلع فرماتا رہتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام کرو، فلاں کام سے قوم کو پیچھے ہٹا لو، فلاں کام کے لیے قوم کو آگے بڑھا دو۔ غزی کی جتنی بھی نصیحتیں میں آپ کو کرتا ہوں، میں ایک ذرہ بھی شک نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحتیں اترتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ ظاہری الہام کی صورت میں اترتی ہوں۔ اس طرح آنکھیں کھلتی ہیں، اس طرح دماغ کروٹیں بدلتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ میرے نفس کی تو یہ سوچ نہیں تھی، کہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشتی نوح بنانے کے طریقے ہیں، کس طرح بنائی جاتی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس طرح مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی میں آپ کی طرف منتقل کر دیتا ہوں، مگر اپنی طرف سے نہیں۔ یقین رکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں وہ رحمتیں جو 100 سال پہلے مسیح موعود پر اتری تھیں، وہ رحمتیں مسیح موعود کے نام کو دنیا پہ پھیلا دینے کے لیے، جب دنیا غرق ہو رہی ہے اس وقت آپ کی جماعت کو بچانے کے لیے اب پھر اتر رہی ہے۔ اور وجہ ہمارے آقا و مولا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں۔ بس ہرگز میرے اس قول کو کسی نفسی بڑائی کا غلط معنی نہ پہنائیں۔ میرے نفس میں ایک ذرہ بھی بڑائی نہیں، میں جانتا ہوں جو کچھ بھی خدا کی طرف سے آج مجھے سمجھایا جا رہا ہے اور آپ کی خاطر بتلایا جا رہا ہے، وہ حقیقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کی دعائیں اور آپ پر نازل ہونے والے فضل ہیں، جو آنے والے وقت کے مطابق دوبارہ ایک نئی شکل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ بس اس شرط کے ساتھ آپ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ساری دنیا کو چیلنج دے دیں، لیکن اس چیلنج کے وقت آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کو چیلنج دیں گے تو مصیبت نہ، اب وہ مصیبت اور وبال نہیں سہیڑ لیں گے۔ چیلنج دینے والے کے لیے کچھ بات ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جو چیلنج دیتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ کون میری پشت پر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون میری حفاظت کرے گا۔ اس لیے یہ چیلنج کوئی عام چیلنج نہیں ہے، یہ چیلنج ایک عرفان کا چیلنج ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہوں کہ آپ اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کر چکے ہیں جو حضرت نوح کی کشتی پہ سوار ہونے کے لیے ضروری تھی۔ وہ تبدیلیاں ہی کشتی ہیں اصل میں۔ کشتی کا ظاہراً رونما ہونا ان کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذریعہ پھر خود ہی بتایا کرتا ہے۔ مگر آپ اپنی ذات میں حضرت نوح کی قوم یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اس زمانے کے نوح ہیں، ان کی حقیقی قوم بننا سیکھ لیں، پھر یقین کے ساتھ چیلنج دیں۔ بعض لوگ چیلنج کو دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ نہیں جانتے کہ اس چیلنج کو دہرانے کے لیے بھی انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں ہونی ضروری ہیں۔ مثلا مباہلے کا جو میں نے چیلنج دیا تھا، اس سلسلے میں کئی لوگوں نے اپنی طور سے آگے یہ چیلنج دینے، اپنی طرف سے آگے چیلنج دینے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے اندر کوئی پاک تبدیلی پیدا نہیں کی۔ جب مجھے علم ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اس چیلنج کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اگر قسمت سے اگلا مر گیا تو وہ بھی اس چیلنج کا نتیجہ نہیں ہوگا، اگر قسمت سے آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ بھی چیلنج کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ دونوں طرف کچھ نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، عام حالات میں یہی متوقع ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر ایک چیلنج دینا اور اس کی شرائط کو معین سامنے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کی جماعت کے سربراہ کو اس وقت سمجھاتا ہے جب اس کا وقت آئے۔ اس لیے ہر کس و ناقص کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے خام خواہ چیلنج دیتا پھرے۔ چنانچہ ایک صاحب نے چیلنج دیا اور اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں کچھ نہ ہوا تو میری احمدیت سے توبہ، اگر مجھے کچھ نہ ہوا تو تمہاری غیر احمدیت سے توبہ۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دونوں میں سے کون توبہ کرے، دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ غیر احمدیت سے توبہ کرے یا یہ احمدیت سے توبہ کرے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو چیلنج اترا کرتے ہیں ان کو تخفیف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، غور سے اس مباہلہ کو پڑھیں، اس کے الفاظ پر غور کریں اور پھر جیسا کہا گیا ویسا ہی دیں۔ اس میں یہ کب کہا گیا کہ جو احمدی بھی اٹھ کر کسی کو چیلنج دے دے گا وہ احمدی ایک مہینے کے اندر اندر اس شخص کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، کہیں نہیں یہ لکھا ہوا، یا برعکس صورت ہو تو وہ اس احمدی کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو نفس کی حماقتیں بعض دفعہ اس قسم کے الہی کاروبار میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں امنیہ، شیطان کی طرف سے دخل دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی تمناؤں میں امنیہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن مومنوں کی حالت مختلف ہے۔ کئی مومن ایسے ہیں جن کی نیت نیک ہوتی ہے لیکن ان کی امنیہ، اس کو امنیہ کہتے ہیں نفس کی خواہش، وہ الہامی فیصلے یا خدا تعالیٰ کے تقدیری فیصلے جو جاری ہو چکے ہوں ان میں وہ اپنی امنیہ تھوڑی سی اگل دیتے ہیں اور نتیجتاً وہ مضمون بدل جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں بھی کسی نے ایسا کیا وہ مضمون بدلا ہے۔ مگر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چیلنج دینے والے نے وہ مناظرے کا مباہلے کا چیلنج بین ہی منون اسی طرح دیا اور دوسرے نے پھر آگے سے تذلیل کی، دوسرے نے دھتکارا اور اس نے اپنے لیے ایک بدی طلب کی۔ اس میں یہ دینے والا شامل نہیں ہوا۔ اس نے کہا تمہاری مرضی ہے، جو چاہو اپنے متعلق بد دعا کر لو، جو چاہو مجھ پر بد دعا کر لو، جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ پرچہ ہے، اس پر غور کرو اور اگر اس کے مطابق تم چیلنج کو قبول کرتے ہو تو صرف ان باتوں پر ساتھ کر دو جو بیان کی گئی ہے۔ لیکن اسے ذاتی چیلنج نہیں بنایا گیا، لینے والے نے ذاتی بنایا اور وہ چند دن یا چند مہینوں کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی ذلت کی مار کا شکار بن گیا۔ ایسے واقعات کثرت سے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے چیلنج کی نوعیت بدل گئی ہے۔ یہ نوعیت ابھی بھی انفرادی نہیں ہے، قومی ہے، اور قومی طور پر جماعت کے ساتھ جو سلوک مقدر ہے وہ میں نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔
ان کے ساتھ جو سلوک مقدر ہے وہ میں نے کھول کر بیان کر دیا. یہ جو ان کی حالت ہو رہی ہے اس پر یہ بہت بے چین ہے. ذلتوں کی ایسی مار پڑ رہی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ان کے پاس. کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر ظلم و تعدی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مڑ کے نہیں دیکھتے. اور ان کو بتا بھی دیا جائے کہ دیکھو جماعت احمدیہ اس کو اپنے حق میں ایک صداقت کا نشان بیان کرے گی, اس لیے رک جاؤ, یہ بھی کہتے پھرتے ہیں. ہمارے علم میں ہے کہ اس بنا پر ان کی اتحاد کی مجالس بنائی گئی کہ دیکھو یہ وقت نہیں ہے شرارتوں کا, جماعت احمدیہ کو ذلیل کرنے کی خاطر کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے پر تعدی سے رک جاؤ, تاکہ سال گزر جائے گا پھر دیکھیں گے. وہ ابھی یہ فیصلے کر کے جدا ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیتے ہیں. اتنا قتل و غارت ہے اس وقت پاکستان میں کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ایسا واقعہ پہلے نہیں ہوا. اور اتنا ظلم اور اتنی تعدی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے دیکھ. چھوٹے بچوں کا اغوا, ان پر ظلم, ان کی ٹانگیں توڑ توڑ کے ان کو ریڑوں پر فقیروں کی طرح لاد دینا. کوئی ایک ظلم ہو تو اس کی انسان بات کرے. کوئی حال ایسا نہیں ہے جو انسان کو غیر مسلم بنانے کے لیے کافی ہو جنہوں نے اپنا نہ لیا ہو. ان کی شکلیں غیر مسلم ہو چکی ہیں, ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلم ہو چکا ہے, ان کی دین سے تعلق کی باتیں غیر مسلم ہو چکی ہیں. کوئی پہلو بھی غیر مسلم کا ایسا نہیں ہے, غیر مسلم ہونے کا, جو انہوں نے اپنی قوم پر اطلاق کر کے نہ دکھا دیا ہو. اور نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ تم غیر مسلم اور ہم مسلم. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم غیر مسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سچ بولتے ہیں, متحد ہیں, نیکیوں کو اپنا شعار بنا رکھا ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کے حق ماریں, لوگوں کے حق دلانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ان کی ہمدردی جس طرح بھی ممکن ہے ہم عملاً ساری دنیا میں کر کے دکھا رہے ہیں. اگر یہ غیر مسلم کی تعریف ہے تو پھر تم باہر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس اسلام کو جس نے مصیبتیں ڈالی ہوئی تم پر. ایسے غیر مسلم بن جاؤ جو خدا کی نگاہ میں عزت پائے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے غیر مسلم بن جاؤ جیسے غیر مسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, ان میں وہ تمام صفات پائی جاتی تھیں جو آج جماعت احمدیہ میں پائی جاتی ہیں. ان پر وہ سارے مظالم توڑے جاتے تھے جو آج جماعت احمدیہ پر توڑے جاتے ہیں, اور ہر حال میں وہ ثابت قدم رہے اور ہر حال میں نیکی کو ترویج دی. یہ ایسی شکل ہے جماعت احمدیہ کی جس کے نقوش تم تبدیل نہیں کر سکتے. ہے طاقت تو کر کے دکھاؤ. اور یہی حسین نقوش والی جماعت احمدیہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہے, جسے ساری دنیا میں غلبہ نصیب ہو رہا ہے. بس غلبے کا حال تو تمہارے اندر موجود نہیں. ذلیل اور مغلوب ہونے کی ساری باتیں تمہیں سیکھ کر اپنا لی ہیں اور منہ سے غلبہ غلبہ کہی جاتے ہو. بالکل بے حقیقت اور بدمانی بات ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی چند اور آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہماری دعائیں آخر کیوں نہیں سنی جاتی. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے عموماً کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم دعا نہ کرتے ہوں. ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے, اللہ تعالیٰ ان کو ہر ہلاکت سے محفوظ رکھے, ہر گراوٹ سے سنبھالے, اللہ تعالیٰ ان کو قعر مذلت سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک اٹھا لے. ہماری ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے, مگر یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. وَإِذَا أَنَّمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. یہ ان کا حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم انسان پر اپنی نعمت اتارتے ہیں, أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, وہ منہ موڑتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے, ان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے حق میں دعائیں قبول نہیں کی جاتی, یہ مشکل ہے. ایسے لوگوں کے حق میں انبیاء کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی. ایسے لوگوں کے حق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی
قبول نہیں کی گئیں اور آپ کو بتا دیا گیا ان بدبختوں کے حق میں تم دعا کرو گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں خدا کی وحدانیت اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ وہ نبیوں کو بھی کہتا ہے کہ تم قوم کی حالت نہیں بدل سکتے۔ نوح سے بھی یہی تو کہا تھا۔ حضرت نوح کو بھی خدا نے جب آپ کو یہ پیغام دیا کہ اب قوم سے یہ کہہ دو، یہ بیان فرما دیا تھا کہ اب تمہارا قوم کو ڈرانا، ان کو سنبھالنا، ان کو چھپ چھپ کے پیغام دینا، ان کو ظاہر ظاہر میں پیغام دینا، جو کچھ تمہارے بس میں تھا تم کر چکے، اس قوم کو فائدہ نہیں دیا، نہ آئندہ دے گا۔ اب جب فائدے کے سلسلے بند ہو چکے ہیں تب ہلاکت کی گھڑی آئی ہے۔ اگر فائدے کے سلسلے جاری رہتے تو خدا تعالیٰ کبھی بھی ہلاکت کی گھڑی نہ لاتا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ حضرت نوح والا معاملہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہونے والا ہے۔ اس کے لیے فکر مند ہوں اور اس کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شیطانوں کو اپنے ماتحت چھوٹے شیطانوں پر اثر اندازی سے روک دے۔ اب تو بڑے شیطان اور چھوٹے شیطانوں والی بات ہو گئی، کہیں بھی بھلائی دکھائی نہیں دیتی۔ تلاش کر کے دیکھو، شاذ کے طور پر کہیں بھلائی نظر آئے گی، ہوتی تو ہے۔ دنیا میں ہر جگہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بھلائی دکھائی دیتی ہے۔ شاذ کے طور پر لوگ ابھر رہے ہیں اور وہ نیکی کی بات کرتے ہیں، مگر ساری قوم کا جو حال ہو چکا ہے اس کو تبدیل کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے۔ اس تعلق میں یہ آیات سورہ یونس ہی کی 95 تا 98 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ دیکھو، ایک حالت ایک وقت تھا، حضرت نوح پر بھی آیا تھا جب قوم تبدیل نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے اگر تجھے شک پیدا ہو اس بات پر جو ہم نے اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھ لے جن پر پہلے کتابیں اتاری گئی تھیں۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کا حال ہم تجھے پڑھ کے سناتے ہیں، ان پر نظر ڈال، اور ان میں سے بھی ایک نوح کا بھی حال تھا۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، ان کا ماننا یا نہ ماننا تیرے حق کی پہچان نہیں ہے۔ تیرا حق تو لازماً اللہ کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی آپ نے ان خدا تعالیٰ کی آیت نازل فرمودہ پیشگوئیوں اور اعلامات پر شک کیا ہو جو ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی رہی۔ آپ خدا کے ساتھ ساتھ رہے، ایک ذرہ بھی آپ کی زندگی میں ان پر شک کا نہیں گزرا۔ اس لیے یہ پیغام ہے مسلمانوں کے نام، ان کے نام جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مخاطب رسول کو کیا جا رہا ہے، مگر مراد وہ سب لوگ ہیں جن کو کبھی کبھی یہ گمان گزرتا ہوگا کہ خدا کی پیشگوئیاں ہمارے حق میں شاید پوری نہیں ہو رہی۔ ایسے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں اپنے شک کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی ان کے بیانات سے متاثر نہ ہوئے، بلکہ فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلے ایسے لوگ تھے جن کے سر آروں سے چیرے گئے تھے، انہوں نے اف تک نہیں کی، میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم اف کرتے ہو۔ تو آپ کی ساری زندگی یہ ظاہر ثابت کر رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ذرہ بھر بھی شک نہیں ہوا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ میں دراصل محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہماری رہنما ہے اس کے متعلق ایک پیشگوئی ہے، تکونن، تو ہرگز کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اس میں آپ کے متبعین، آپ کے غلام، مستقبل کے متبعین، مستقبل کے غلام سب شامل ہیں۔ تیرے شک سے ساری قوم شک میں مبتلا ہوگی۔
اس لیے آئندہ آنے والے زمانوں کا تو نہ رسول اور نبی ہے، تو غیر متزلزل رہ جس طرح ہے، اور مستقبل کی طرف پھر امید سے دیکھ کہ کبھی بھی تیرا وسوسہ جو تجھے نہیں حاصل ہوگا وہ آئندہ آنے والے مسلمانوں میں منتقل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی وسوسے میں پڑے گا تو تیرے وسوسوں کے بغیر، وسوسوں سے پاک ہونے کے باوجود پڑے گا۔ یہ ایک کھینچا ہوا معنی معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کھینچا ہوا معنی نہیں، بین ہی اس آیت کا یہی معنی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شک کا اس میں اشارتاً بھی ذکر نہیں، کیونکہ آپ کی ساری زندگی اس بات کو جھٹلا رہی ہے۔ خدا تعالیٰ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے جو جھوٹی ہو، جس کو خدا کا رسول اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہو؟ بس لازماً یہاں ترجمہ وہ کرنا پڑے گا جو خدا کی بھی تصدیق کرنے والا ہو اور محمد رسول اللہ کی بھی تصدیق کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور تو ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تو یقیناً گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آیات کو جھٹلا سکتے تھے؟ وہی ممتنین والا مضمون پھر اور بھی زیادہ کھول دیا ہے کہ تو ناممکن ہے تیرے لیے کہ تو ایسا ہو۔ اس لیے خدا کی آیات جو تجھ پر نازل ہوتی ہیں ان کا مظہر بن، ان کو اس طرح اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کر کہ تیرا یقین ان کی طرف منتقل ہو، نہ تو گھاٹا کھانے والا بنے نہ تیرے ماننے والے گھاٹا کھانے والے بنے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یہ بات ہے جو اب کھولی جا رہی ہے۔ تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، یعنی کچھ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آنے والے بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وہ اس بات کو نہ بھولیں کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جن پر خدا کی تقدیر نے لازماً اطلاق پانا ہے، ضرور ان پر صادق آئے گی، ان کو کوئی دنیا کی دعائیں یا استغفار یا نصیحتیں تبدیل نہیں کر سکتی، انہوں نے لازماً ظلم کی حالت میں مرنا ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواہ ان کے پاس وہ سارے نشانات آ جائیں جو خدا کی طرف سے آیا کرتے ہیں، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اور اس آیت کریمہ میں حتیٰ یروا العذاب العلیم میں یہ بھی معنی ہیں، یہاں تک کہ عذاب علیم ان کو آ جائے، عذاب عظیم ان پر نازل ہو جائے، علیم ان پر نازل ہو جائے۔ دوسرا نازل ہو جائے گا تب بھی نہیں مانیں گے، یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح کی قوم نے اس عذاب کی حالت میں بھی حضرت نوح پر ایمان کا کوئی تصور بھی نہیں کیا، بیٹے نے بھی نہیں کیا۔ عذاب نازل ہو رہا ہے، حضرت نوح آوازیں دے رہے ہیں بیٹے کو کہ آ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ عذاب کے نزول کے وقت بھی اس نے حضرت نوح کا انکار کیا ہے۔ بس ایسی حالت ہوتی ہے قوموں کی کہ حتیٰ یروا العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک ویسے ایمان نہیں لاتے، جب عذاب نازل ہو رہا ہو اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون کی قوم کو کیوں آخر سب ہستی سے مٹایا گیا؟ اس لیے کہ عذاب علیم کے وقت بھی وہ ان کے نفس بہانے ڈھونڈتے رہے اور ایمان لانے والے نہ بن سکے، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آتے تو ضرور یونس کی قوم کی طرح ان پر رحم کیا جاتا۔ یہ تمام آیات سورہ یونس سے لی جا رہی ہیں، اور ان سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی مثالیں دے رہا ہے کہ ان پر کیا کیا گزری، کیا کیا ان کے ساتھ واقعات رونما ہوئے، انہوں نے انبیاء کی کیسی کیسی مخالفتیں کی، لیکن بالآخر جب وہ عذاب کا نشانہ بنائے گئے تو عذاب بھی ان کی اصلاح نہیں کر سکا سوائے یونس کی قوم کی۔ کیوں نہ وہ یونس کی قوم جیسے ہو گئے۔
کہ کم سے کم عذاب کا منہ دیکھ کر یہ یقین کر کے کہ آنے والا ہے وہ دنیا کی زندگی میں اپنے بچاؤ کا کچھ سامان کر لیتے۔ فرمایا ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ نہایت دردناک حالت ہے اس وقت پاکستان کی، اور مجھے اس آیت کا اطلاق ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے میں بیچارہ، اس لیے میں آپ سے دوبارہ دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ اس ملک کو اب کوئی چیز بچا نہیں سکتی، یہ تباہی کے گڑھے میں جا پڑا ہے، کوئی نکلنے کی گنجائش نہیں، ہر جگہ ذلت اور گمراہی اور سفاکی اور ظلم و ستم ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کی رحم و رحمانیت سے اپنا تعلق کاٹ لیں، کوئی رحمانیت ان کو بچا نہیں سکتی۔ لیکن دعاؤں میں اگر کوئی اثر ہے، کچھ نیک لوگ ایسے باقی ہیں جن کی خاطر تقدیر بدلی جا سکتی ہو، اگر ان کے مقدر میں اس آخری گھڑی سے پہلے ایمان لانا ہو تو یہ دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور میں آج ان دعاؤں کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اے خدا، اگر تو کوئی بھی بھلائی دیکھے ہماری قوم میں، کہیں بھی وہ دکھائی دے، اور تو بہتر جانتا ہے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ بھلائی کچھ سر ضرور اٹھا رہی ہے، کہیں کہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھلائی دبی ہوئی تھی جو اب باہر نکل رہی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہوئی ہے کہ شاید ہماری دعاؤں سے یہ بھلائیاں ابھر کر سامنے آ جائیں، شاید ہماری دعاؤں سے یہ بھلائیاں سر نکال کر بدی پر غالب آئیں، اس کا مقابلہ کریں۔ یہ ضرورت ہے جو اب قوم کی ضرورت ہے۔ قوم کے اچھے لوگوں نے مقابلہ چھوڑ دیا تھا، اچھے لوگ تھے تو صحیح، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میرے علم میں ہیں بہت سے اچھے لوگ ہیں، میں ان کی نیکی دب گئی اور بدی ان پر غالب آ گئی، اور بدی کو انہوں نے غالب آنے دیا۔ اب اس حالت کو بدلنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، ایسے اچھے لوگوں کو سر اٹھا کر اوپر آنا ہوگا، ان کو اب ایک بگل بجانا ہوگا کہ آؤ واپس اس پاکستان کی طرف جائیں جو خدا کے سب بندوں کا پاکستان ہے۔ آؤ واپس اس پاکستان کی طرف لوٹیں جہاں مذہب دوسرے مذاہب کے درمیان تفریق کا موجب نہ بنے، جہاں مذہب حقیقی طور پر اپنے سے ہٹے ہوئے دوسرے مذاہب کے لیے ایک رحم کا سرچشمہ ثابت ہو، جہاں سچائی جھوٹ کی دشمن نہ ہو بلکہ جھوٹ کی حالت درست کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ ان معنوں میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ سب کچھ ہاتھ سے نہیں گیا، اور انہی معنوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کشتی میں، جو کشتی نوح ہے، جو سارے عالم کی کشتی ہے، اس کشتی میں پاکستان کے ایسے لوگوں کو کثرت سے سوار کرنے کی توفیق عطا فرما، یہاں تک یہ کشتی غالب آ جائے اور ڈوبنے والوں کی تعداد کم رہ جائے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب اس جلسے کے آخر پر جو جمعہ پڑھا جاتا ہے جبکہ لوگوں کی واپسی اور ہنگامے اختتام پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ وہ جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ غالباً جمع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے امام صاحب کو میں مخاطب ہوں خاص طور پر یہ دیکھ لینا کہ اگلے جمعے میں کیا حالات ہیں۔ اگر مسافروں کی کثرت ہو جیسا کہ ابھی تک ہے، اگر ہال میں بستر بچھے ہوئے ہوں جیسے میں دیکھ کے آیا ہوں، تو اس وقت تک آپ بے شک جمعہ نماز عصر کے ساتھ جمع کر لیں، ورنہ پھر واپس اپنی روٹین پر آ جائیں۔ انشاءاللہ میں جب سفر سے واپس آؤں گا تو پھر غالباً اس وقت مختلف حالات ہوں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر